بلوچستان میں پاک افغان سرحد کے قریب ٹوگوا کاکڑی میں فورسز کا کامیاب آپریشن، 4 اہم دہشت گرد گرفتار کر لیے، کلاشنکوف، دستی بم اور دیگر اسلحہ برآمد۔ گرفتار دہشت گردوں نے بڑی کارروائی کی منصوبہ بندی کا اعتراف کر لیا، کہا 3 روز قبل رات کے وقت سرحدی باڑ پار کر کے پاکستان آئے، آگے پشین جانا تھا، ہمارا نظریہ ہماری ٹریننگ ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے آپریشن کی کامیابی میں مقامی لوگوں نے اہم کردار ادا کیا۔ گرفتار دہشت گرد مزید تفتیش کے لیے نامعلوم مقام منتقل۔ افغانستان میں امریکی فوجیوں کے قتل میں ملوث داعش کے دہشت گرد شریف اللہ کی ورجینیا کی عدالت میں پیشی۔ ابتدائی سماعت میں ملزم نے جج سے بات کے لیے مترجم کی خدمات لیں۔ باقاعدہ سماعت پیر سے شروع ہوگی۔ ڈائریکٹر FBI کیش پٹیل نے ایکس پر بتایا دہشت گرد شریف اللہ کو گزشتہ رات گرفتار کیا گیا۔ ملزم امریکی انصاف کا سامنا کر رہا ہے۔ ہمارے شراکت داروں اور ایجنسی کے بہادر اہلکاروں کا شکریہ۔ داعش کمانڈر کے بارے میں پاکستان کے انٹیلیجنس سربراہ سے معلومات شیئر کی۔ ڈائریکٹر CIA جان ریڈ کلف کہتے ہیں پاکستان کو باور کرا دیا تھا کہ صدر ٹرمپ اور امریکہ سے اچھے تعلقات کے لیے معاملے کو اولین ترجیح دینا ہوگی۔ ہمارے معلومات شیئر کرنے پر پاکستان نے شریف اللہ عرف جعفر کو جلد گرفتار کر لیا۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت بولے ہماری اطلاع پر پاکستان نے دہشت گرد کو پکڑا اور امریکہ منتقل کیا گیا۔ آڈیو لیک کیس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار۔ علی امین گنڈاپور آج بھی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں پیش نہ ہوئے۔ ایڈیشنل سیشن جج کی عدم دستیابی کے باعث سماعت بغیر کارروائی 25 مارچ تک ملتوی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف تھانہ گولڈا میں مقدمہ درج ہے۔ سویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے تحریری معروضات جمع کرا دیں، کہا آرمی ایکٹ کی شقوں کو مختلف عدالتی فیصلوں میں درست قرار دیا جا چکا، آرمی ایکٹ کی شقوں کو غیر آئینی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ دوران سماعت وکیل حامد خان نے دلائل کے آغاز میں سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے دور کا حوالہ دیا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا ہم پرانی کہانی کی طرف نہیں جائیں گے، مرکزی سوال یہ ہے کیا سویلین کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں۔ کوئی منی بجٹ نہیں آئے گا، حکومت نے 605 ارب کا بجٹ خسارہ پورا کرنے کے لیے IMF کو متبادل منصوبہ پیش کر دیا۔ شارٹ فال پورا کرنے کے لیے عدالتوں میں ٹیکس مقدمات جلد نمٹائے جائیں گے۔ وزیر اعظم نے زیر سماعت کیسز میں بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرا دی۔ ذرائع کا کہنا ہے چیف جسٹس پاکستان نے بھی ٹیکس کیسز کی سماعت جلد کرانے کی درخواست منظور کر لی۔ سپریم کورٹ میں 10 مارچ کو سپر ٹیکس سے متعلق اہم سماعت ہوگی۔ FBR کو سپر ٹیکس کی مد میں 157 ارب حاصل ہو سکتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے عرب امارات کے 8 رکنی وفد کی ملاقات۔ وفد میں انٹرنیشنل فری زونز اتھارٹی UAE اور ایلریا گروپ کے ارکان شامل تھے۔ انٹرنیشنل فری زون اتھارٹی اور سرمایہ کاری بورڈ پاکستان کے درمیان مفاہمتی یادداشت کا تبادلہ ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پاکستان اور UAE کے درمیان دیرینہ برادرانہ تعلقات ہیں، پاکستان میں متعدد شعبوں میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع ہیں۔ وفد کی وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر قیادت پاکستان کے معاشی استحکام کی تعریف، کہا پاکستان خطے میں سرمایہ کاری کے لیے موزوں ترین مارکیٹ بن کر ابھر رہا ہے۔ Tonight I am pleased to announce that we have just apprehended the top terrorist responsible for that atrocity, and he is right now on his way here to face the swift sword of American justice. And I want to thank especially the government of Pakistan for helping arrest this monster. داعش کے اہم دہشت گرد کو پکڑنے میں مدد دینے پر امریکی صدر کا پاکستان سے اظہار تشکر۔ کانگریس سے خطاب میں کہا افغانستان میں 13 امریکی فوجیوں کو ہلاک کرنے والے دہشت گردی کی گرفتاری میں مدد کرنے پر حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ 3.5 سال پہلے کابل دھماکے میں 13 امریکی فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ پاکستان نے امریکی انٹیلیجنس معلومات پر افغان شہری اور سینئر داعش کمانڈر محمد شریف اللہ کو بلوچستان سے ملحقہ پاک افغان بارڈر سے گرفتار کیا۔
محمد شریف اللہ اور جعفر کابل ایئرپورٹ پر حملے کا ماسٹر مائنڈ تھا. سینئر داعش کمانڈر کی گرفتاری. پاکستان اور ٹرمپ انتظامیہ کے درمیان انسداد دہشت گردی کے لیے تعاون کا مظہر ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا امریکی صدر سے اظہار تشکر. کہا امریکی صدر کا بیان پاکستان کی قربانیوں کا اعتراف ہے. ٹرمپ نے انسداد دہشت گردی کے لیے پاکستان کے کردار اور حمایت کو تسلیم کیا. علاقائی امن و استحکام کے لیے امریکہ کے ساتھ شراکت داری جاری رکھیں گے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور امریکی قومی سلامتی مشیر میں رابطہ. انسداد دہشت گردی میں تعاون جاری رکھنے پر اتفاق. اسحاق ڈار نے کہا ٹرمپ کا افغانستان سے چھوڑی گئی امریکی فوجی ساز و سامان کی واپسی کا اعلان خوش آئند ہے. پاکستان امریکہ کے ساتھ تعلقات مزید مستحکم کرنا چاہتا ہے. آئی ٹی، توانائی، معدنیات کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق. اور پاک بحریہ کے سابق سربراہ ایڈمرل افتخار احمد اسلام آباد میں انتقال کر گئے. ایڈمرل افتخار احمد نے 1965 اور 71 کی پاک بھارت جنگوں میں بھی حصہ لیا. 1986 سے 88 تک پاک بحریہ کے سربراہ رہے. نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کا اظہار تعزیت. مرحوم کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا.